بہت سارے لوگ گناہ میں کیوں گرتے ہیں؟ لوگ کیوں مسیحیت کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی طرف پرستش کر رہے ہیں؟ لوگ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لوگ انسانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ اور جب میں اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں ایک سوال میں نے ایکسوڈس چیپٹر 5 میں سے اس سوال سے ہم نے اپنی اسٹڈی کو شروع کیا تھا، اور یہ سوال بڑا خوبصورت ہے۔ اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا کہ اس سوال کے اندر کس طریقے سے پوچھا گیا، جب موسیس فرعون کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے ایکسوڈس چیپٹر 5، تو اس میں وہ پوچھتا ہے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے اور خداوند یہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میرے لیے قربانی کریں۔ اور وہاں پر جو سوال پوچھا گیا وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو لوگ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس میں کنیکٹ ہو سکیں۔ بائبل میں لکھا ہے، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا، 5واں باب اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ اور فرعون کا جواب کیا تھا؟ فرعون نے کہا، خدا کون ہے؟ یہاں سے ہم نے اپنی سیریز کا آغاز کیا کہ ہو از گاڈ، خدا کون ہے؟ اور پھر دوسرا کویسچن اس میں تھا، میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو کیوں جانے دوں؟ میں کیوں ان کو جانے دوں؟ کون ہے خدا؟ پھر تیسری بات فرعون کہتا ہے، میں خدا کو نہیں جانتا، تب میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ سو اس میں ان دو آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں 4 کویسچنز وہ کرتا ہے اور آنسر بھی دے دیتا ہے۔ نہ میں اسے جانتا ہوں، وہ کون ہے، اور نہ میں نے جانے دینا ہے۔ تو جس چیز میں خداوند نے مجھے پیشن دیا، ہم سالوں سے 33 ایئرز اس سال ہو جائیں گے فیبرری کے اینڈ میں خداوند کی خدمت میں۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 1991 فیبرری میں ہم کراچی گئے، فرسٹ ٹائم جب ٹریننگ کا آغاز کیا، خدمت کا آغاز کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند لوگ گناہ سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ چیز میرے ذہن میں سٹک کر گئی کہ آخر کیا بات ہے کہ لوگ روز سنتے ہیں اور لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اور یہی بات جو سمجھ میں مجھے آئی، فرعون کے بارے میں ہم نے دیکھا، فرعون کہتا ہے، کون خدا؟ نہ میں اسے جانتا ہوں، نہ میں تمہیں جانے دوں گا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا یہ تو فیرو ہے، اس نے خدا کے متعلق نہ تو سنا نہ وہ انہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی پرستش کی، یہ اپنے بت بناتے تھے، اپنی پرستش کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کے سامنے بخور جلایا جائے۔ لوگ ان کے سامنے بخور جلاتے تھے، فیرو دی لارڈ، وہ یہ کہہ کے بلاتے تھے۔ ہم نے دیکھا یہ تو نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ کویسچن پوچھتا ہے۔ پھر ہم چلے گئے ایکسوڈس چیپٹر 35 پر، جب موسیس اوپر جاتا ہے پہاڑی پر اور خداوند سے احکام لینے کے لیے جاتا ہے، اور جب بائبل میں لکھا ہے اس نے دیر لگائی، 40 دن 40 رات وہ وہاں پر رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کیا کہا، وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہارون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس نے دیر لگائی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک بچڑا بنا اور ہم اس کی پرستش کریں۔ اور وہ بچڑا بائبل میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ اپنی بالیاں لاؤ، انہوں نے بالیاں دی، اس نے آگ میں ڈالیں اور وہ بچڑا بن گیا۔ اور پھر لکھا ہے اس نے چھینیوں سے اس کا منہ سیدھا کیا۔ اور وہ جو یہاں پہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، I'm just trying to connect you، وہاں پر لوگوں نے کیا کیا، لکھا ہے دوسرے دن اس کے لیے عید رکھی اور اس کے آگے ڈانس کرنا شروع کیا۔ موسیٰ اوپر دعا کر رہا تھا اور خداوند اسے اوپر بتاتا ہے کہ نیچے چلا جا، تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں، اور جن کو تو نکال کے لایا تھا انہوں نے میری راہ چھوڑ دی ہے۔ اب پہلا شخص کون ہے؟
پہلی دنیا کون ہے؟ وہ لوگ جو نفسانی ہیں، جو خدا کی باتیں نہ سننا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے دیکھا، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کو سن کر خدا کے ساتھ چلنے سے انکار کرتے ہیں، وہ جسمانی لوگ ہیں۔ بائبل میں یہ اس کو کرنتھیوں کے خط میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا خدا خود بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے اس میسج کو فیملی ڈے سے پہلے اس کو سنیے گا، اس میں پوری اس کے بارے میں اسٹڈی۔ آئی ایم ناٹ گونا ریپیٹ کیونکہ میرا آج کا پھر رہ جائے گا۔ تو وہاں پر ایک چیز ہم نے سیکھی تھی کہ خدا کون ہے۔ ہم نے یہ بھی بات ہم جانتے ہیں، بہت سارے لوگ خدا کو خدا کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن یہودی اس کو فرق نام دیتے ہیں، یہوے، ایدونائی، ایل شڈائی، یہوہ، یعنی مختلف نام ہیں۔ یہوے جو کامن نام جو پکارا جاتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ کسی کے پاس آگ کا خدا ہے، کسی کے پاس کوئی نہ کوئی خدا اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کبڈ کے اندر، اور وہ اس کی پرستش کرتا ہے کہ یہ خدا مجھے بچائے گا۔ وہ اس لیے اس کی ورشپ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ لگ سکے، کانفیڈنس مل سکے کہ میرے پیچھے کوئی طاقت ہے، سپر نیچرل پاور ہے جو مجھے میری مشکلات میں سہارا دے گی۔ اسی لیے وہ لوگ خدا کے پاس آتے ہیں۔ اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں جرمیہ چیپٹر 9 ورس 23-24 پڑھنا چاہتا ہوں۔ جرمیہ چیپٹر 9 ورس 23-24 میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر۔ کون لوگ؟ نہ حکمت پر، نہ پاور پر۔ دولت کی بھی پاور ہو سکتی ہے، زور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر نہ اپنی قوت پر، نہ مال پر فخر کرے۔ کس چیز پر فخر کرے؟ Who is our pride؟ لیکن جو فخر کرنا چاہتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کو پہلی لکھا ہے، فخر کرے کہ وہ پہلی چیزیں سمجھتا ہے۔ جانتے تو بہت سارے لوگ ہیں، سمجھتے بہت کم ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو جانتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ورشپ ہم اکارڈنگ ٹو ہز ہولینس۔ پہلی چیز ہے سمجھنا، دے انڈرسٹینڈ گاڈ، خدا ہے کون، کس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ آج لوگ بیماریوں میں، دکھوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، پریشانیوں میں، مایوسیوں میں کیوں ہیں؟ بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کس خدا کی وہ پرستش کرتے ہیں، کون سا وہ خدا ہے جو ان کو اتنا پیار کرتا ہے۔ اور کہتا ہے پہلی چیز سمجھنا اور پھر جاننا، کہ مجھے سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت، عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی پریئر ریکویسٹ میں دیر ہو گئی تو بچڑے بنانا شروع کر دیے۔ آج یہی ہوتا ہے نا جی، خدا والو تو کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی پیر وال چلیے، کوئی فلاں شخص کے پاس جائیں، وہ پھونک مارے گا، وہ ہاتھ رکھے گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ آج مسیحیت میں رہتے ہوئے لوگ پیروں فقیروں کو پوجتے رہیں۔ آج اسی طرح سے کئی دفعہ پاسٹرز کی کئی لوگ سو کال دیئر نیم اپوسلز، پروفٹ، ان کی ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرے گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی۔ اور بھائیوں، خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قدرت بہت بڑی ہے۔ بائبل میں یہ لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل کو قائم رکھتا ہوں۔ I am that I am، میں ہوں جو ہوں، اور راست بازی کو بھی عمل میں لاتا ہوں۔ اور لکھا ہے کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے کہ شفقت، عدل اور راست بازی کو عمل میں لاؤں۔ خدا ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، انصاف ہو، پیار کی باتیں ہوں، عدل کی باتیں ہوں، سچائی کی باتیں ہوں۔ جھوٹی باتوں میں اس کی
ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ में लिखा है घुमंडियां को लो नहीं जानदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। तो बाइबल ये बताती है कि हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो कौन सा खुदा है। हम जब खुदा के बारे में पढ़ते हैं, मैंने आपको लास्ट संडे भी इसके बारे में बताया कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं, ना मेरी औकात, ना किसी इंसान की इतनी वक़्त है कि वो खुदा की डायमेंशन को बयान कर सके। कोई इंसान चाहे 100 PhDs भी कर ले, वो खुदा को बयान नहीं कर सकता। हाँ, खुदा के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बयान कर सकता है, लेकिन उसे डिफाइन करना इट इज़ वेरी हार्ड फ्रॉम, कि मैं उस खुदा को कैसे बयान करूं जो बंद दरवाज़ों में से आ जाता है। मैं उस खुदा की डायमेंशन को कैसे बयान करूं जो शोले में होकर आसमानों पर चला जाता है, जो एक कंवारी के पेट में एक सीड की शक्ल में आ मौजूद होता है, जो समुद्रों पर, जो रेत के जर्रों को भी गिन सकता है, बालों को भी गिन सकता है, 2 चिड़ियों की कीमत भी वो जानता है, हर शख्स की जरूरत को जानता है, उसकी परेशानियों को समझता है। हम उस खुदा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट्स हार्ड, बट वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसको बयान थोड़ा बहुत कर सकें ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। आज जिस हमने देखा ओमनिशेंट का, लास्ट संडे हमने देखा कि वो किस तरह से हर जगह मौजूद है, और हमने इसके बारे में सीखा कि वो हर जगह पर है। आज हम एक दूसरा उसका कैरेक्टर देखेंगे, उसका एट्रीब्यूट देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एल शडाई, जिसको लैटिन वर्ड में बयान किया गया है ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब है ऑल पावरफुल, पोटेंट पावरफुल, ऑल पावरफुल। और पुराने अहदनामे में इस वर्ड को कहा गया है एल शडाई। किस वर्ड से खुदावंद को बुलाया गया? एल शडाई। ओमनीपोटेंट आप इंग्लिश बाइबल में नहीं देखेंगे, लेकिन आप एक वर्ड देखेंगे, वहां पर लिखा है साम 89 वर्स 8 में, ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, ऐ या तुझसा जबरदस्त कौन है, तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है, समुद्रों के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है, तू उठती लहरों को थमा देता है। ही इज अलोन ऑलमाइटी, जिस चीज के मुतालिक आज हम थोड़ी लम्हे गौर कर रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड। आपको पता है आजकल सुपर हीरो बड़े मशहूर हैं, बच्चे उनकी वीडियोस खेलते हैं और उनका कॉस्ट्यूम खरीदते हैं, सुपरमैन, बैटमैन और पता नहीं कितने सुपर हीरो लोगों ने क्रिएट कर दिए कि जब वो पहनते हैं तो वो ये सोचते हैं दे आर सुपर, और सुपर एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम सुपर, लेकिन कोई सुपर नहीं है, ये सब फिक्शंस हैं। बाइबल बताता है कि बाइबल में ये लिखा है तुझसा जबरदस्त कौन है। यू आर ओनली ऑलमाइटी गॉड, कोई और नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, तुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं है। यू आर ऑलमाइटी गॉड, एल शडाई, एडोनाई, ओमनीपोटेंट। कि आप किस तरीके से, जब मैं बाइबल में से इस वर्ड के बारे में सर्च कर रहा था, अनलिमिटेड पावर। आपको पता है हम जिन इलाकों से आए वहां पर लोड शेडिंग भी होती है, ऐसी है ना बात। कनाडा च भी कई दफा हो जाती है। कभी आपने गौर किया है सारी चीजें तैयार और लाइट नहीं, लेकिन जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, ऑलमाइटी गॉड, एल शडाई गॉड, उसके यहां लोड शेडिंग नहीं है। ना उसका कभी प्यार खत्म हुआ, ना उसका कभी रहम खत्म हुआ, ना उसने अपनी शफकत से हमको बाज रखा। उसने हमेशा दिया और आज भी वो भरा हुआ है। ना कभी वो टायर्ड हुआ कि वो थक गया है और सो जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, आई वॉज एंजॉयिंग माई सेल्फ। मैं जब इस सीरीज को तैयार कर रहा हूं तो मैं खुद बड़ा एंजॉय करता हूं।
اور میں پورا ہفتہ سوچتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. کئی دفعہ میرے 20 پیجز ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کتنے ہو جاتے، پھر میں اس میں سے دیکھتا ہوں ٹائم اتنا نہیں، اس کو کیسے کریں گے. تو میں انجوائے کر رہا تھا کہ کس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں. میری عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا لشکروں کا خدا جو سمندروں پر بھی حکمرانی کرتا ہے، آسمانوں پر بھی، جو اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے، اومنیپوٹنٹ. اور جب میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا تو جینیسس چیپٹر 35 ورس 11 میں بھی خداوند نے یہی ورڈ یوز کیا. ورڈ تقریباً 345 ٹائم آل مائٹی کا ورڈ بائبل میں آیا ہے، آل مائٹی. اور کسی اور خدا کے لیے یہ ورڈ یوز نہیں ہوا. شیطان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بھی زوراور ہے، وہ بھی معجزے کرتا ہے، پر آل مائٹی نہیں ہے. ہی از ناٹ آل مائٹی. ریممبر، کبھی آپ کو ڈر لگے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے. آل مائٹی گاڈ. آپ کے بچوں کے ساتھ کون ہے؟ آل مائٹی گاڈ. جو رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے جاگتا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس نے ایسی پہچان دے دی اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایل شڈائی کا مطلب یہی ہے پاورفل، آل مائٹی. اور میں جب اختیار والا 35 چیپٹر میں خداوند ابراہیم سے بات کرتا ہے اور ابراہیم کو کہتا ہے گاڈ سیڈ آئی ایم گاڈ آل مائٹی، میں قادر مطلق خدا ہوں. ابراہیم بھی ڈر جاتا تھا. جب رستے میں آیا تو مصر میں جا کے اس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا. ایسی بات ہے، اپنی زندگی کے لیے ڈر گیا. 2 دفعہ اس نے کہا، فیرو کے سامنے بھی، ابھی ملک کے سامنے بھی. تو ڈر لگتا ہے، انسان ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. God always remind him, Abraham, I am Almighty God. I am your El Shaddai. I am omnipotent. کبھی بھی ڈر لگے آپ یاد کریں، oh praise God, I have El Shaddai in my life. My God is Almighty. So powerful, super hero. آپ کا ہیرو شاہ رخ نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کیلنڈر کئی دفعہ نا کمریاں چ لائے انہوں نے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے کسی کے گھر گیا میں اور جمائمہ، یہ 2000 کی بات ہے. تو انہوں نے اپنا کمرہ دیا، ہم وہاں پر رہے. تو وہ بیٹی تھی، جوان بچے ہوتے ہیں تو نیچرلی ہر ایک کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو وہ بڑے شوق سے، جی میرا آئیڈیل تو سلیمان خان ہے. تو میں کہا اچھی بڑی بات ہے جی، میں آئی لو ہم لائک آئی ورشپ ہم. میں ایک دم سے ڈر ہی گیا اندر سے. میں کیا بھائی. پھر میں نے اسے بتایا اور سلیمان خان کی سانسیں بھی خدا کے پاس ہیں. وہ منجی سے نہیں اٹھ سکتا اگر خدا اسے نہ چلائے. کوئی بھی ایکٹر، کوئی بھی سپورٹس مین، کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی سپر ہیرو خدا کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. کوئی بدرو بھی اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتی. خدا الاؤ کرتا ہے تو پھر کام ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس بیٹی کو سمجھایا، بیٹا ایسیاں گلاں نہیں کری تھی، یہ تو تسی خدا تو بھی اتنے کرتا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے. خدا ناراض ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں. میرے آگے کوئی بت رکھ دیا، خدا تو بھی ود کے. ہم کسی جگہ پہ بیٹھے تھے تو کوئی گانا ایسے لگا ہوا تھا. لوگ ہمیں گانے سننے پڑتے جب پروگرامز پہ جاتے ہیں. پھر میں انہوں دی شاعری تے غور کرنا. پھر میں کیسے غور کرتا ہوں کہ شاعر کیسے جو ہے وہ اپنے محبوب کو بیان کرتا ہے، اور کیسے محبوب کو بیان کرتا ہے کہ تیری وفا سے، تیری وفاؤں نے مجھ کو سنبھالا. تو میرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی جی یہ شاعری سن رہے ہو؟ ایسے ہی تھے ہم بیٹھے کسی کی I mean I'm just telling you کہ شاعر کیسے بیان کرتے. وہ خدا تو اچا لے جاندے نے. ایک عورت نو کہہ رہے نے تیری وفاواں نے منو زندہ رکھیا ہے اور اس نے مجھے سنبھالا ہے. میں کیا توبہ توبہ. بائبل کیا بتاتی ہے؟ غور کیجئے، میں جو آپ کو آج بات سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
इंसान की कोशिश है कि वो खुदा को ऑलमाइटी, डेविल की कोशिश है कि हम खुदा को ऑलमाइटी ना जाने, हम लोगों को अपना बादशाह बनाएं, लोगों को इतनी अपनी जिंदगी में जगह दे दें कि वो हमारी जिंदगी में ऑलमाइटी हों, वो कादिर मुतलक हों। पर खुदा ये चाहता है कि वो ऑलमाइटी हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा सेज द लॉर्ड, अव्वल और आखिर मैं हूं। Genesis chapter 48 verse 3 में लिखा है, Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me. खुदा मुझे लूज में मिला, खुदा जो कादिर मुतलक है वो मुझे लूज में मिला और उसने मुझे ब्लेस किया। अपने बेटे को बता रहा था, खुदा ने मुझे बरकत दी। 48 chapter verse 3, Colossians chapter 1 verse 16 में भी यही चीज लिखा है, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी ने बनाई। लिखा है, by him all things were created in heaven and earth, visible or invisible। हर चीज वो कादिर मुतलक है। ये जो दुनिया के सुपरस्टार ये सारे टाइमली हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे, इनका भी फ्यूज उड़ जाएगा थोड़ी देर बाद, पर खुदा आज भी कायम है। जिस खुदा की आप परस्तिश करते हैं वो कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। डेविल की ये कोशिश है कि हम उसके पास ना जाएं। बाइबल में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तो तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा, मैं खुदाए कादिर हूं। क्या खुदावंद ने इब्राहिम को कहा? आई एम ऑलमाइटी गॉड। गौर कीजिए, खुदावंद किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में। किसको कह रहे हैं? इब्राहिम, जिससे उसने नस्ल पैदा करनी थी, अपनी कौम को बनाया, और उसे कहता है कि जिस खानदान से तू आया है वहां पर हजारों बुत थे जो तेरे आबाओ अजदाद तेरी उसकी परस्तिश करते थे। मैंने तुझे तेरे खानदान से इसलिए निकाल लिया और अब मैं तुझे बताता हूं, इब्राहिम गौर से मेरी बात सुन, मैं खुदाए कादिर हूं। I am Almighty God. I am El Shaddai, कादिर मुतलक, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई ऐसी बात नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और उसे पता है क्या खुदावंद कहता है? Walk before me, be blameless। लिखा है, खुदा मैं कादिर हूं, मेरे हुजूर चल और कामिल हो। यह खुदा ने उसे कहा। दूसरे खुदाओं के पीछे ना भागना, दुनिया के पीछे ना। दुनिया भी एक खुदा है, पैसा भी एक खुदा है, फेम भी एक खुदा है, लाइक वो करना, जी मेरा गाना इतना चल गया, मेरा ये भी एक खुदा है, आइडल्स हैं। खुदा कहता है मेरे हुजूर चल और कामिल हो। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदा है, वो बुजुर्गों और कादिर और मुहीब है, जो रू रायत नहीं करता ना रिश्वत लेता है। आपको पता है खुदा को भी लोग रिश्वत देते हैं खुदा को, पैसे से भी खरीदते हैं खुदा। कई दफा लोग क्या करते हैं, बुरे काम करके ज्यादा पैसा दे के सोचते हैं खुदा मेरी फेवर कर देगा। खुदा को रिश्वत, आपको पता है बाइबल पुराने अहदनामे में भी है, बलाम ने कहा मेरे लिए 7 मज़बे बनाओ, और बादशाह ने उसे हायर किया कि तू इसराइल के ऊपर लानत करेगा। वो कहता है अच्छा मैं कुर्बानी चढ़ाऊंगा, खुदा मुझे इजाजत देगा फिर मैं। उसका मतलब है कुर्बानी चढ़ाने से खुदा हमारी फेवर कर लेता है, पर खुदा रिश्वत वाला खुदा नहीं है। शुरू में आपने आयत पढ़ी थी, क्या लिखा है? वो सदाकत को कायम रखता है, रास्ते पर चलने वाले को। और मैं जब देखता था बाइबल में से क्या चीजें यहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है वो चीजें जिसके बारे में जो खुदावन से कभी खत्म नहीं हुई, रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं हुए, उसका टाइम एवरलास्टिंग टाइम है, टाइम हमेशा खत्म नहीं हुआ। वो किसी का टाइम बढ़ा भी देता है, कम भी कर देता है। उसके पास इतना टाइम है जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, एवरलास्टिंग। उसके पास दौलत कभी खत्म नहीं हुई, लिखा जमीन और उसकी सारी मामूरी उसी किया, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। जोर कभी खत्म नहीं हुआ उससे,
صبر اس کا کبھی ختم نہیں ہوا، اس لیے میں اور آج آپ تک زندہ ہیں۔ اس کا صبر ختم ہو جائے تو وہ کب کا ہمیں مار چکا ہوتا۔ لوگ کتنے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، پر خدا آج بھی صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پھر اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی، سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ اور میں جب خداوند کے بارے میں یہاں پر دیکھ رہا تھا، 4 چیزیں ہیں جو خدا، جو قادر مطلق خدا ہے، وہ نہیں کر سکتا کبھی، یہ یاد رکھنا۔ بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے، لیکن 4 چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن 4 میں نے چنی۔ پہلی چیز جو خدا کبھی نہیں کر سکتا، جو ایل شڈائی، اومنیپوٹنٹ، آل مائٹی گاڈ، طاقتور خدا کبھی نہیں کر سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے 2 تیموتھیوس چیپٹر 2 ورس 13، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار، آپ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ وفادار خدا ہے۔ آمین۔ ہم بے وفا ہو جائیں وہ وفادار رہے گا۔ خدا بے وفائی کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے بھائی، بہن، رشتہ دار، دوست، پیارے، کوئی شخص بھی یہ دنیا بے وفائی کرے گی، پر خدا ہمارا کبھی بے وفا نہیں ہوگا، وہ وفادار ہے۔ آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اپنی وفا کو نبھانے کے لیے خود انسانی جسم اس دنیا میں لیا، اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی۔ وہ بے وفا نہیں ہوا۔ آمین۔ سو پہلی چیز، وہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایل شڈائی، اومنیپوٹنٹ، قادر مطلق خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بائبل میں لکھا ہے، تیتس پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو اس نے کہا ہے وہ ہے۔ ٹائٹس چیپٹر 1 ورس 2۔ تیسری بات وہ جو نہیں کر سکتا، ہی کیناٹ ٹیمپٹ، نہ وہ برائی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ آپ کو آزمائے گا۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ آمین۔ چوتھی بات جو خدا نہیں کر سکتا، ہی کیناٹ چینج ہز بیسک نیچر۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پاسٹرز کو بھی، او جی اب ہم 21ویں صدی میں سے گزر رہے ہیں، اب ہم نے دنیا کو بھی تو خوش کرنا ہے، یہ بھی کر لینا چاہیے۔ پر وہ بیسک نیچر جو اس کی ہے، ہولینس کی، وہ چینج نہیں کرے گا کبھی، کیونکہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا میں آیا، اپنی قربانی دینے کے لیے۔ بائبل میں لکھا ہے نمبرز چیپٹر 23 ورس 19، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ ہم تو بدلتے ہیں ارادے، آج چرچ جانا ہے نہیں جانا، بائبل پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا، ہم تو یہ چیزیں کرتے ہیں، ارادے ہمارے بدلتے ہیں۔ نیو ایئر تھا، ہم نے کتنے وعدے کیے ہوں گے خدا کے ساتھ، کبھی آپ اپنے وعدوں پر غور کریں، کتنی دفعہ ارادے آپ نے بدلے ہیں۔ پر خدا ایسا نہیں ہے، نہ وہ ارادہ بدلتا ہے نہ وہ خود بدلتا ہے۔ 3 چیزیں جلدی سے دیکھتے ہیں اومنی پوٹینس کے اندر، جو میں چاہتا ہوں آج پھر سے آپ ان چیزوں میں لے کر جائیں۔ جرمیہ چیپٹر 10 ورس 13 میں لکھا ہے، اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہاں کو قائم کیا، اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا، اور اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ So God of El Shaddai, He is a creator. وہ سب کچھ بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں نا آپ کے لیے کوئی فیوچر نہیں بن رہا، اگر آپ سوچتے ہیں کوئی سامنے چیز نہیں آ رہی، سب چیزیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو کریٹر کے پاس جائیں، ایل شڈائی کے پاس جائیں، وہ کام بھی بنا دیتا ہے۔ وہ اس نے فضاؤں کو پیدا کیا، سورج چاند ستارے پیدا کیے، وہ آپ کے لیے اولاد کو بھی پیدا کر دے گا۔ ایل شڈائی گاڈ، گو ٹو ہم۔ ہاں ڈاکٹرز دنیا میں ایک چیز ہے، ہم جاتے ہیں اپنا چیک اپ کروانے، پر ڈاکٹرز کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے،
وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو کمزوری کیا ہے، یہ دوائی کھا لو، 10 اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، یہ کرو۔ اور ہم خدا کے پاس نہیں جاتے، جو حنا نے کیا جب اس کی صوت اس کو ستاتی تھی تو وہ کس کے پاس گئی؟ اس نے اپنا دل خدا کے سامنے اٹھیلا، خداوند اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے تو میں ایسا کروں گی۔ تو ہم خدا کے پاس نہیں جاتے جس کے پاس سب چیزوں کی فراوانی ہے، جو اومنیپوٹنس، گاڈز اومنیپوٹنس اوور کریشن، کہ وہ کس طریقے سے سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب یسوع کشتی میں سوار تھا، کشتی ڈوب رہی تھی تو یسوع مسیح کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے خدا قادر مطلق ہے، وہ ہواؤں، فضاؤں اور ان چیزوں پر اختیار کرتا ہے جو امریکہ نہیں کر سکا۔ اگر اسٹارم آ رہا ہو تو وہ انفارمیشن دیں گے، اپنا بیگ پیک کر لو اور یہاں سے نکل جاؤ، روک نہیں سکتے اس کو۔ روکنے کا اختیار خدا کے پاس ہے۔ آل مائٹی گاڈ، جو طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے، بارش کو برساتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، آسمان بند بھی کر سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے۔ آمین۔ آپ کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ جو ایل شڈائی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو جینیسس چیپٹر 1 ورس 3 میں کہتا ہے لیٹ دیر بی لائٹ۔ اس نے کہا روشنی ہو جا۔ اسے بورڈ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ جی لائٹ دا کنیکشن کتوں داں گا، سورج نہ تاراں لٹکا دیے تو کوئی لائٹ نہ دے کار چ جائے، ایسی بات ہوئی؟ ہم پاٹ لائٹس لگاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، ادھر سے کہاں سے لینا ہے، پھر بھی فیوز ہوتے رہتی ہیں چیزیں، یہ ہوتی۔ اس نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ۔ سورج کھڑا ہو گیا، چاند کھڑے ہو گئے، ستارے کھڑے ہو گئے، روشنی ہی روشنی۔ اسے کوئی کام کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹ دیر بی لائٹ۔ اور اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو وہ صرف یہی کہہ دے گا لیٹ دیر بی لائٹ، آپ کی زندگی اجالے میں بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں روشنی، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کی نسلوں کی زندگی میں روشنی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے تو چیزیں بن جاتی ہیں۔ اسے مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پانی کو دیکھا، اس نے کہا مٹکوں کو پانی سے بھر دو۔ جب پہلی دفعہ شادی پہ گیا تو اس نے کہا جاؤ اس کو جا کر میرے مجلس کو چکھاؤ، تو پانی کو بھی پتہ لگ گیا میرے مالک کی مرضی کیا ہے، اس وقت میں نے ٹیسٹ کون سا دینا ہے، اور وہ پانی میں کی شکل میں بدل گیا۔ اسے پروسیس کی ضرورت نہیں کہ ایک بیج لگے اور اس پودا بنے، پھل لگے اور پھر اس میں سے جوس نکلے۔ وہ بغیر پروسیس کے، بغیر ٹائم کے سب چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یونا جب بھاگ رہا تھا تو خدا نے کدو کی ایک بیل اگائی، ایک کوئی دن چی وہ ایڈی وڈی ہو گئی۔ خدا جب کرتا ہے معجزے تو ایک ہی دن میں آپ کے سارے کام پورے کر دے گا جو سالوں سے نہیں ہوئے۔ آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ٹائم سے باہر رہتا ہے، فضا سے بھی باہر ہے۔ ٹائم ایک طرف چل رہا ہے، خدا باہر ہے۔ خدا رات میں بھی ہے، دن میں بھی ہے۔ خدا پچھلی صدی میں بھی تھا، کروڑوں سال پہلے بھی تھا، اور کروڑوں سال بعد میں بھی ہے۔ اسے وقت میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وقت میں ہمارے لیے قید ہوا 33 ایئرز، وہ وقت کے اندر قید ہوا میرے اور آپ کے لیے۔ آلمائٹی گاڈ وقت کے اندر آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یسوع کل پیدا ہوا اور دوسرے دن وہ 33 سال کا جوان بن گیا۔ نو، وہ ایک ایک دن جیا، وقت میں آیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ He is almighty. According to Genesis, he said, let there be light. And Psalm 33 میں وہ کہتا ہے آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ کس کے دم سے بنا ہے؟ لوگ اسی ایویں پریشان ہوندے رہنے ہیں، پتہ نہیں میرے لیے میں کتھے جاواں، میری تو کوئی سنتا نہیں۔ یسوع کے پاس آؤ، وہ سنے گا۔ اس کے دم سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ویزے بھی بن جان گے،
پراسپیرٹی بھی بن جائے گی, بچوں جیسی برکت بھی بن جائے گی. اگر آپ سوچتے ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹرز نے کہا یو ڈونٹ ہیو سیڈ, تو سیڈ کو پیدا کرنے والا تو ایل شدائی ہے, قادر مطلق. وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ قادر مطلق ہے. آزما کر دیکھو کہ خدا کتنا مہربان ہے. آپ کہیں تو صحیح اس سے. ہم تو ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ ہے ہم کیوں ڈرے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے یار, ہم جب رشتہ ٹھیک نہ ہو کسی کے ساتھ تو پھر ہم مانگتے بھی نہیں ہیں اس سے, ڈرتے. پر جب رشتہ اچھا ہوتا ہے, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ, بچے آتے ہیں ڈیڈی آئی نیڈ دس, آئی ڈونٹ نو, مجھے صرف چاہیے. تو آپ تو اپنے باپ کے پاس گئے ہیں جس کو ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں, جس کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے, اس کے منہ کے دم سے لشکر بنا, سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے, وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے. ساری زمین خداوند سے ڈرے, جہاں کے سب باشندے اس کا خوف مانے. آمین. میں جب اس چیز کو پڑھ رہا تھا, آئی واز انجوائنگ. خدا کی قدرت, خدا کی اومنیپوٹنس ہماری ڈیلی لائف میں کیسے ہونی چاہیے, کس طریقے سے جو ہمیں اس کو دکھانا چاہیے. میں جب بائبل مقدس میں سے چند ایک واقعات پڑھ رہا تھا, بہت سارے لوگ خدا کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, پر اسے سمجھتے نہیں ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا, پہلی چیز کیا ہے؟ سمجھنا, پھر اس کو جاننا. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں جانتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اومنیپوٹنس آور ڈیلی لائف کیسے ہونی چاہیے. اور مجھے اس میں چند ایک باتیں نظر آئیں. میں چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے ساؤل داؤد کو مارنا چاہتا تھا. He always tried to kill. Many attacks. اس نے بہت اٹیک کیے اس کے اوپر. فرسٹ سیموئل چیپٹر 23 ورس 14 میں یہ بات لکھی ہے, پڑھ لیجئے گا, کہ اس نے بہت سارے اٹیک کیے. اور بائبل میں لکھا ہے یہاں پر, God did not give David into his hand. اور خدا نے داؤد کو ساؤل کے سپرد نہ کیا. اس کا مطلب ہے اگر ہم مشکلات میں جائیں, ایول سپرٹس کتنی بھی کیوں نہ ہم پہ حملہ کر لیں, اگر ہم خدا کی مرضی میں ہیں, قادر مطلق کے ہاتھوں کے اندر, اس کے پروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, تو کوئی دشمن بھی آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کون اس کا مخالف تھا؟ بادشاہ. کوئی عام شخص نہیں تھا. اب ایک ملک کا سربراہ آپ کے خلاف ہو جائے, اور پھر اس کا داماد بھی, اور وہ ملک بھی ایسے نہیں تھے کہ بہت چھپ سکتے, پر جب خدا چھپا لیتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے, کیونکہ داؤد خدا کی مرضی میں تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ اسرائیل کا خدا میری حفاظت کرے گا. میں بائبل میں سے جب اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے داؤد اپنے آپ کو, زبور 9 میں بھی یہ بات بتاتا ہے, کیونکہ وہ خدا کا اس نے ایکسپیرینس کیا تھا, اور وہ خدا کی فتح مندی کے ہمیشہ گیت گاتا رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ خدا کو کہتا ہے کہ خدا کتنا قادر مطلق ہے. بائبل میں لکھا ہے, میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا, میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا, میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا. Why he was saying this? کیونکہ وہ یہ جانتا تھا, جب وہ کہتا ہے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ شادمان ہوں گے. وہ کہتا ہے تو میرا قلعہ, تو میرے چھپنے کی جگہ ہے. وہ جانتا ہے میرا خدا پاورفل ہے. اس نے جاتی جولیت کو بھی تڑی لگا دی تھی, ہے نا, چھوٹا سا بچہ, او میرا خدا آج دیکھنا تجھے میرے ہاتھ میں کیسے کرتا ہے. میں تیرے سر کو تیرے بدن سے اپنی تلوار کے ساتھ, میں تلوار کے ساتھ جدا کر دوں گا. تلوار اسی کی لے لی, میں جدا کر دوں گا. پر اس کو کانفیڈنس کس پہ تھا؟ خدا پہ. ڈیلی لائف میں ہمارا کانفیڈنس خدا پہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں, ہمارا توکل اس پہ بنا رہنا چاہیے. فائنینشل کرنچ آئے, پریشانی آئے, دکھ آئے, بیماری آئے, آپ یہ جانیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے. خدا سب چیزوں کو بدل سکتا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, our God is bigger than our problem.
ہمارا خدا ہماری مشکلات سے بڑا ہے. ہمارا خدا ڈبے میں بند نہیں ہو سکتا، نہ کبڈ میں. کئی لوگ ہیں کبڈ سے خدا نکالتے ہیں، ورشپ کر کے کبڈ میں رکھ دیتے ہیں. ہمارا خدا آسمانوں میں نہیں سما سکتا، زمین میں نہیں سما سکتا، پر آپ کا دل کے دروازے کے اوپر جب وہ دستک دیتا ہے اس میں آ جاتا ہے. God is bigger than your problem. Zephaniah chapter 3 verse 17 میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، Almighty ہے، El Shaddai ہے. اور آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے chapter 3 verse 17، وہی بچا لے گا. اگر آپ مشکل میں ہیں، بیماری میں ہیں، ان وعدوں کو یاد کریں. El Shaddai will save you. Psalm 27 verse 1 میں لکھا ہے خداوند میری روشنی، میری نجات، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتہ، مجھے کس کی ہیبت. تو جو خدا کو پیار کرتے ہیں، جو مانتے ہیں قادر مطلق، وہ کہتے ہیں میری روشنی تو وہ ہے، میری کورنگ وہ ہے، میرا پشتہ وہ ہے کہ مجھے بچانے والا. جیسے اس کا پشتے کا مطلب ہے کور کر لینا، کہ آپ کو کوئی چیز کور کر لیں. تو جب آپ خدا کی کورنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈر کسی چیز کا نہیں ہوتا. پھر پتہ یہ لگتا ہے حالات کیسے بھی ہوں خدا مجھے پرووائڈ کرے گا، خدا میرے ساتھ ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے کیوں نہ گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ قادر مطلق میرے ساتھ ہے. یہ کانفیڈنس آئے گا جب آپ اس کی پرستش کریں گے. اور آخری پوائنٹ صرف بتاؤں گا، بائبل میں لکھا ہے گاڈ omnipotence sustain us. سسٹین بھی کرتی ہے اور مینٹین بھی کرتی ہے. خداوند قادر مطلق، اس کی طاقت، اس کا زور، اس کا رحم، اس کی وہ ہمیں سنبھالتی بھی ہے اور پرووائڈ بھی کرتی ہے. آمین. وہ ون ٹائم گفٹ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے. ون ٹائم نہیں، ہمیشہ دے گا، سسٹین بھی کرے گا، سنبھالے گا بھی، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہے گا. Psalm 55 verse 22 میں کہتا ہے اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا. He will sustain you. بوجھ کس پہ ڈالیں؟ جس کو اٹھانے کی قدرت ہو. ہم انسانوں پہ اپنے بوجھ ڈالتے ہیں جنہوں کے کندھے کمزور نے. کتنا کو بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم، پھر کہیں گے نہیں یار بس اب اپنے آپ کو سنبھالو. اور بائبل میں Psalm 68 میں ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں، and I enjoy this verse. Psalm 68 میں پھر سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. Psalm 68 یہاں پر لکھا ہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہی ہماری نجات دینے والا خدا ہے. خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے. آمین. قادر مطلق خدا ہے، چھڑانے والا خدا ہے، سسٹینر ہے، پرووائڈر ہے. کاسٹ یور برڈن آن دا لارڈ اینڈ ہی شل سسٹین یو. بچا لے گا آپ کو. وہ لکھا ہے صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا، ہلنے نہیں دے گا. جنبش کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو زلزلہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ آپ کو پکڑ کے رکھے گا. دنیا چاہے کانپتی رہے آپ کو سنبھالے گا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں، بیٹی کو، اسی طرح Almighty El Shaddai omnipotent God will sustain you and will hold you. میں یاد کر رہا تھا سدرک مسک ابدنجو، جب اسے کہا گیا نا پرستش کرو، بادشاہ نے انہیں دوبارہ کہا چلو واقف رہے، دانیل کے فرینڈ ہے، دوبارہ ان کو موقع دے دیا جائے. تو انہیں بلاتا ہے تمہیں پتہ لگا اشتہار یہ دیا گیا تھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دانیل کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے بادشاہ کہ اس معاملے میں ہم تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتے، نہ بات کریں گے، ہم نے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا خدا، پتہ ہے وہ ورڈ کیا کہتے ہیں؟ قادر مطلق خدا ہے. Almighty God. کس کے سامنے اقرار کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے. سپر پاور تھی اس ٹائم نبوکت نصر، اور اس کو کہتے اول تو ہمیں بچانے کی قدرت وہ، پر نہ بھی بچائے
تو بھی ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ شاگردوں کو جب مار پڑی تو انہوں نے خوش ہوئے، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کرنا، کہتے ہم کیسے ہو سکتا ہے اس کا نام کی منادی نہ کریں؟ تم تو جسموں پر اختیار رکھتے ہو، پر ہم اس خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں جو جسم اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے۔ آلمائٹی گاڈ، آپ کا ایک ایک ریشہ، ایک ایک جرم، ایک ایک باڈی کے اندر جو سیل ہے وہ خدا کے تابع ہے۔ آپ کی ڈائبٹیز، آپ کی بلڈ پریشر، آپ کا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ہڈی، یہ بھی خدا کے تابع ہے۔ خدا کہے نا سیدھا ہو جا، سیدھی ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے جب وہ کرپل لوگ خدا کے پاس آتے تھے، خداوند کہتا تھا اٹھ، اپنا بستر اٹھا اور چل پھر۔ خدا نے، قادر مطلق نے جب اس دنیا میں آیا تو ایک سوکھے ہاتھ والا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور یسوع نے اسے کہا تو اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ قادر مطلق ایل شڈائی کی پاور اس کے اندر آئی، اور لکھا ہے اس کا ہاتھ نارمل ہو گیا۔ قادر مطلق خدا، آپ جس خدا کو ہم ابھی تک خدا کو جان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، جب اسے جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو مانگیں گے کیسے؟ بائبل میں لکھا ہے وہ کبھی جنبش نہیں کھانے دے گا۔ بائبل میں لکھا ہے تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ Surely God is my help، Psalm 54 verse 4 میں، یقیناً خدا میری مدد ہے۔ The Lord only Lord sustain me۔ اور بائبل یہ کہتی ہے nothing is too hard for God۔ ہم کہتے ہیں خدا لی مشکل ہے، مجھے کوئی سفارش لڑانی پڑے گی۔ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ آپ اپنا ٹائم اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ ملٹی پلائی ہوگا۔ آپ اپنا ٹیلنٹ اسے دیں گے۔ آج خدا نے بہت سارے بچوں کو، بڑوں کو ٹیلنٹس دیے ہیں بجانے کے، گانے کے، پر خدا کے لیے نہیں گاتے، وہ نہ بجاتے ہیں۔ جو چیز خدا کے لیے آپ پرووائڈ کریں گے، اپنی روٹی، اپنا پیسہ خدا کے ہاتھوں میں دیں گے، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو اسے دیتے ہیں ان کو کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جرمیہ چیپٹر 32 ورس 17 آپ کے لیے پڑھا گیا۔ بائبل میں لکھا ہے، جرمیہ کہتا ہے، خداوند دیکھ تو نے اپنی قدرت، تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند و بازو اور آسمان سے زمین کو پیدا کیا، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ انسان بھی بن سکتا ہے، وہ آگ بھی بن سکتا ہے، وہ سمندروں پر حکومت کرتا ہے، وہ جھاڑی میں بھی نمودار ہو سکتا ہے، وہ پانیوں پر بھی آ سکتا ہے، وہ آندھی میں بھی آ سکتا ہے، وہ شعلے میں بھی آ سکتا ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بھی بول سکتا ہے آپ سے، وہ وسپر بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کے خواب میں آ کر بھی بات کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر بیٹھ کے آپ کے ذہن کو چینج کر سکتا ہے۔ وہ خدائے قادر ہے، وہ آپ کے اندر کی باتیں بھی دریافت کر سکتا ہے۔ نبوکدنضر کو جو خواب آیا اسے کوئی جادوگر بیان نہیں کر سکا، پر خدا نے دانیل کے اوپر ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، آل مائٹی گاڈ، آل پاورفل گاڈ۔ اسے پتہ لگ گیا کہ یہ خدا قادر ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سو نتھنگ از ٹو ہارڈ۔ جب ابراہیم کو خدا نے چیپٹر 18 ورس 13 میں خبر دی کہ نیکسٹ جب میں آؤں گا تو سارا جو ہے وہ اس کو بیٹا ہوگا، تو لکھا ہے سارا ہنسی، تو کہتا ہے میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہے واقعی بیٹا ہوگا۔ خداوند نے کہتے ہیں کیا خدا کے نزدیک کوئی کام، کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پہ میں تیرے پاس آؤں گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، جس خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں اس کے پاس چاہیے، جو آپ کو جانتا ہے، جس نے نام لے کے آپ کو بلایا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ہم خدا کی بجائے انسانوں کے پاس چاہتے ہیں۔ ڈونٹ گو ٹو ہیومن۔ کوئی کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو کہے اتنے پیسے دے دو پھر میں دعا کروں گا، یہ 50,000 والی دعا میں کروں گا، یہ 10,000 والی دعا کروں گا، یہ 1 لاکھ والی دعا کروں گا۔
یہ ضائع ہے۔ آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں، اپنی کھڑکیاں بند کریں، اپنے دروازے بند کریں، اپنا دل اس کی طرف انڈھیلیں، کلیسیا میں آئیں، یہاں پر روئیں اور دعا کریں، اور پھر دیکھیں کہ ایل شڈائی اومنیپوٹنٹ گاڈ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ڈونٹ گو ٹو دیم۔ خداوند کو اچھا نہیں لگتا جب آپ انسانوں کے پاس جاتے ہیں، خداوند کو اچھا لگتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، آئیے کھڑے ہوں اور دعا کریں۔